پطرس کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بدچلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لعن طعن کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے۔ آمین۔ آج ہم گناہ کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ اس ٹیکسٹ میں جو کہ ہم نے پڑھا ہے، پطرس ماضی کی کچھ باتیں کرتا ہے، یعنی 3 پرسپیکٹو ہیں گناہ کو دیکھنے کے۔ ایک تو ہے فیوچر کا، کہ فیوچر میں ہمیں گناہ سے کس طرح سے باز رہنا ہے۔ دوسرا ہے حال کا، کہ حال میں ہم گناہوں سے کس طرح سے باز رہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ماضی کا، کہ ماضی کی یاد سے ہم کس طرح سے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم اس تیسرے پہلو کو دیکھیں گے۔ اگر میں آپ کو اس دنیا کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، دن برے ہیں، بلکہ بہت ہی برے ہیں، اور لوگ اب گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ گناہ کو انسان کی تمام مصیبت کی وجہ نہیں جانتے۔ لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ اس دنیا میں جتنا بھی دکھ ہے، جتنی مصیبت ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، ان سب کا سبب کیا ہے؟ گناہ ہے، انسان کا گناہ ہے۔ وہ اور لفظ دے کر اس کو تھوڑا سا مائلڈ کرنے کی، اس کا اثر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکنس کا لفظ استعمال کر لیں گے، ایڈکشن کا لفظ استعمال کر لیں گے، اور لفظ استعمال کر لیں گے، لیکن گناہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ کیونکہ ابلیس بیسیکلی کر کیا رہا ہے؟ وہ گناہ کے کانسیپٹ کو ہی چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ لوگ یہ سوچیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی بگاڑ ہے، کوئی برائی ہے، کچھ بھی ایسا ہے جس کو دوسرے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو اس کو اور نام دے کر وہ لوگوں کا نظریہ چینج کرنا چاہتا ہے، ان کا پرسپیکٹو چینج کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایون کہ سائنس کہتی ہے جی کوئی بدرو نہیں ہوتی، سائنس نے تو کہنا ہی ہے، وہ اس کو کسی بیماری کا نام دے دیں گے کہ نہیں اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے۔ حالانکہ کلام مقدس میں جگہ جگہ پر ذکر ہے کہ یسوع مسیح نے بدروہوں کو نکالا تھا، تو وہ بدروہ کے کانسیپٹ کو ماننے کو تیار نہیں، بائبل سے ریلیٹڈ کسی کانسیپٹ کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ گناہ اچھا بکتا نہیں ہے۔ یہ جو گناہ والی باتیں ہیں نا، یہ اتنی اچھی بکتی نہیں ہے۔ پولیٹیشین اگر گناہ کی بات کرے گا تو وہ بہت سارے گنہگار ووٹ اپنے کھو دے گا۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے تسی کری جاؤ، سانو گناہ نال کوئی مطلب نہیں، وہ اس پہ ٹیکس لگا دیتی ہے۔ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ ان کو بجائے ختم کرنے کے وہ کہتی سانو یہ کوئی سروکار نہیں، وہ ان پہ ٹیکس لگا دیتی، چلو اتوں پیسے تے آن گے۔ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ جھوٹ بولتی، اور ڈاکٹر ہوں، سائیکیٹرسٹ ہوں، آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، وکیل ہوں، جوڈیشری ہو، کچھ بھی ہو، یہ گناہ والی باتیں اتنی بکتی نہیں ہیں، ان کی اتنی چلتی نہیں ہیں، لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے اس طرح کا ذہن بنا رکھا ہے ہم کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ اب بات چرچ میں بھی آ چکی ہے۔
آپ اکثر شادیوں میں جائیں گے تو آپ کو اکثر لوگ ناچتے ہوئے نظر آئیں گے گانے لگا کر. تو آپ ان سے کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہے خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو. ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہوں سارا ویلے دعا ہی کرتے رہی، سارا ویلے کلام ہی پڑھتے رہی. دیکھیں جو تو خدا کے لوگ ہیں نا، وہ تو ہر وقت واقعی دعا کرتے ہیں. کلام ایسا نہیں کہتا کہ کیا رہو ہر وقت خوش رہو، ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہو. کلام تو یہی سکھاتا ہے. لیکن لوگوں نے بیسیکلی نارم بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت سارے گناہ، بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ گناہ کی فہرست میں آتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو اتنا نارملائز کر لیا کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کروایا کس نے؟ ابلیس نے ایک ایسا نظام بنا دیا، اس نے ایک ایسا طریقہ کار بنا دیا ہے کہ اب کلچر میں ایسے چیزیں مکس کر دی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور ایک اس کا جو گھنونا آؤٹ کم ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک بیمار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری کی دوائی لینے نہیں جائے گا. اور جب وہ بیماری کی دوائی لینے نہیں جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیماری میں مر جائے گا. جب آپ معاشرے کو اس جانب لے جا رہے ہیں کہ گناہ کی پہچان ہی ختم کراتے جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے، گنہگار. اور جب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں گنہگار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، مجھے شافی کی ضرورت ہے، وہ شافی کے پاس کیسے جائے گا؟ سو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے اس کو irredeemable کر رہے ہیں. ایسا یعنی ایسی ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ بہت ہی کیا ہے؟ خطرناک بات ہے. اور آج کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے. انسان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، انسان اچھا ہے، بیسیکلی انسان اچھا ہے. یہ معاشرہ ہے جو کہ برا ہے، اور معاشرے میں چند چیزیں ہیں جو کہ بری، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برے اثرات آتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سک اور ایڈکٹیڈ اور اس طرح کے لفظ استعمال کر کے گناہ کو مکمل طور پر اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے؟ گناہ ہے جو کہ ان سب کی وجہ ہے. اور ہم اپنی جو حساسیت ہے اس کو کھوتے جا رہے ہیں. گناہ کو لے کر جو حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کھوتے جا رہے ہیں. اور ایک بات میں اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم معاشرے میں ہونے والی برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، گناہ نہیں سمجھیں گے، تو ہم اپنے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے کیسے حساس ہوں گے؟ آپ سمجھے اس بات کو؟ معاشرے میں جو چل رہا ہے میرے لیے یہ سب کچھ نارمل ہے، نارم ہے، یہ گناہ نہیں ہے. اگر میں نے اس سب کو نارمل کر لیا تو جو میرے اندر چل رہا ہے اس کو میں کیسے سمجھوں گا کہ یہ گناہ ہے؟ یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ گانوں کا کلچر، یہ فلموں کا کلچر، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، خدا سے دوری کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ سدھو موسے والا اور فلانا ٹمکینا جو بھی ہے، ان کے سٹیٹس ایسے فخر سے لگاتے ہیں جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں. وہ فلموں کو، گانوں کو، بری چیزوں کو، بری عادتوں کو، اسلحے کو، مار پٹائی کو، غلط کلچر کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، سارے اس کھیل میں شامل. اور گانوں پہ ٹک ٹاک بنا کے دیکھیں، یہ آج سے پہلے اس طرح سے نہیں تھا. ویسے تو ٹک ٹاک بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آج سے کوئی 20 30 50 100 سال پہلے، تو گناہ کی بہت زیادہ پہچان تھی معاشرے میں. کوئی ایون کے بزرگ بھی آتا تھا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں. اب کیا، نہ صرف اخلاقی جو اقدار ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، بلکہ گناہ کی حساسیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ گانے دیکھیں، ناچ رنگ دیکھیں، جو مرضی دیکھیں،
کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, بچے بھی ساتھ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلے ایسا نہیں تھا. ذرا سا بھی کچھ غلط دیکھ لیتے تھے, سن لیتے تھے, بول لیتے تھے تو فوراً سے لوگ ایک دم سے توبہ کرنے لگ جاتے تھے. وہ میرے کو غلطی ہوگی. حساس تھے. اب ابلیس نے ایسا شکنجہ کھینچا کہ اس نے گناہ کی حساسیت ہی ختم کر دی. یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ گناہ کو لوگ گناہ سمجھے ہی نہ. وہ سمجھیں کہ جیسے یہ گناہ نہیں ہے یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں. میں بڑا فخر کرتا ہوں اپنی دولت پر, اپنی عزت پر, اپنی شہرت پر. اس نے میرے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کہ نہیں یہ فخر کرنا دیکھ تو ڈیزرو کرتا ہے, یہ فخر کرنا غلط نہیں ہے. تو میرے فخر کو بھی اس نے میری گناہ کی لسٹ سے نکال دی. کلام میں کیا لکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو. اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو سب سے بہتر اور بڑا سمجھتا ہوں, سب سے زیادہ سمجھتا ہوں. اور ابلیس نے کیا کیا, اس نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ نہیں تم ڈیزرو کرتے ہو, تم ڈیزرو کرتے ہو, تم کہہ سکتے ہو آئی ایم پراؤڈ آف فلاں, آئی ایم پراؤڈ آف فلاں. سو اس نے میری گناہوں کی لسٹ سے اس بات کو ویسے ہی نکال دی. یہ گناہ جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ ایک بڑی ہی ظالم چیز ہے اور بڑی ہی گھنونی چیز ہے. ہم پہلے بھی اس پر اکثر بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پریچر کو اپنی ووکیبلری سے, اپنے سرمنز سے گناہ کو ہرگز مائنس نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ باہر کے کلچرز میں, پاکستان میں تو چلیں سٹل اس پر بات کی جاتی ہے, لیکن باہر کے کلچرز میں یو ایس سے ہو یا یورپ ہو, اس جو زیادہ ایڈوانس ممالک ہیں وہاں پر تو گناہ پر بات ہی نہیں کی جاتی. چند بولڈ پریچرز ہیں جو کہ گناہ کا نام لیتے ہیں, اور زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو گناہ پر, انسان کے گنہگار ہونے پر, انسان کی گری ہوئی نیچر پر, انسان کے چھوٹے ہونے, خالی ہونے, کمبخت ہونے پر بات ہی نہیں کرتے. وہ بات کرتے پراسپیرٹی کی, کہ آپ کو خدا برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. گناہ پر بات نہیں کرتے, لیکن گناہ پر بات کرنا بہت ضروری ہے. آئیے پہلی آیت سے دیکھتے ہیں. لکھا پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو, کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی. یہاں پر ہم 3 ایسپیکٹ دیکھیں گے, گناہ کے 3 اثرات کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ گناہ نے مسیح کے ساتھ کیا کیا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ گناہ نے خدا کے ساتھ کیا کیا, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ گناہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. سب سے پہلے گناہ نے مسیح کے ساتھ کیا کیا. کیا کیا ویسے گناہ نے مسیح کو مار دیے. مسیح کی موت کس وجہ سے ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ تھی. مسیح کے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا میں صلیب پر اپنی جان دینے کی وجہ کیا تھی؟ گناہ تھا. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی موت کا جو سبب ہے وہ میرا اور آپ کا گناہ تھا. سو گناہ کی وجہ سے, اور یہ جو گناہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے یسوع مسیح کی جان چھوڑ دی تھی اس دنیا میں؟ اس نے یسوع مسیح کو آزمایا کہ وہ گناہ کرے, اور بار بار آزمایا. سب سے پہلے اس نے یسوع مسیح کی آزمائش کی جب وہ کہاں پر تھا؟ یہودیہ کے بیابان میں. وہ بیابان میں تھا, اس نے اس کی آزمائش کی. اس کی ساری خدمت کے دوران وہ اس کے پیچھے پیچھے رہا, اس کی آزمائش کی. اس کی صلیبی موت سے پہلے بھی اس نے اس کو آزمانے کی کوشش کی, لیکن یسوع ہمیشہ فاتح رہا. پھر یسوع پر ظلم کر کے ابلیس نے اس کو گناہ کرنے پر مجبور کیا کہ میں اس پر اتنا ظلم کر دوں کہ کہیں یہ خدا کے خلاف چلا جائے اور یہ کیا کر بیٹھے؟ گناہ کر بیٹھے. اس نے آزمائش سے, اس نے پرسیکیوشن سے, ایذا رسانی سے کوشش کی یسوع مسیح کو ہرانے کی, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. اور پھر اس کے بعد تمام دنیا کا گناہ جب اس پر لدا تھا, یسوع مسیح پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور یہاں پر جو لکھا ہے نا
کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسیح نے کوئی گناہ کیا تھا تو اس نے دکھ اٹھایا، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تھی۔ یہ جو لکھا ہے کہ تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، یعنی کون سا مزاج اختیار کرنا ہے کہ گناہ آپ کے ساتھ الٹیمیٹلی کیا کر سکتا ہے۔ اس آیت کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، میں پوری پڑھتا ہوں۔ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ بیسیکلی گناہ میکسیمم آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو مار سکتا ہے۔ میکسیمم گناہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو مار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا۔ سو ہم ایماندار ہوتے ہوئے کیا چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچے رہیں۔ اسی لیے میں نے گناہ کی شروع میں بات کی تھی کہ دنیا میں جو گناہ ہو رہا ہے، دنیا میں جو سن ہے، ایک ایماندار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سن سے باز رہے، اس گناہ سے باز رہے اور خدا کو خوش کر سکے۔ اب جب انسان اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مزید گناہ نہیں کرے گا، اب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ ایک ایٹرنل حالت میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح جب مسیح اس دنیا میں تھا تو ابلیس نے اس کو گناہ کرانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کر سکا۔ خدا کے خلاف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کر سکا۔ لیکن جب مسیح اس دنیا سے چلا گیا تو اب مزید کوئی آزمائش اس پر نہیں، اب مزید کوئی آزمائش اس پر نہیں ہوگی، نہ وہ آزمایا جائے گا، نہ اس پر تھوکا جائے گا، نہ اس کو اظہار رسانی کا شکار بنایا جائے گا، نہ کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، نہ اس کو صلیب دیا جائے گا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ ہمارے گناہوں کے لیے اب صلیب پر اپنی جان دے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ سارا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لکھا ہے کہ تم بھی اسی طرح کا مزاج رکھو، اور آگے کیا لکھا ہے کہ ہتھیار بند بنو۔ مزاج رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ سوچ ڈیولپ کر لیتا ہوں، جب میں یہ بات اپنے ذہن میں اتار لیتا ہوں کہ گناہ میکسیمم میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے کہ مجھے مار سکتا ہے، گناہ میکسیمم میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے مار سکتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ یہ تو میرے دلی خواہش کو پورا کرے گا، کیونکہ میری دلی خواہش کیا ہے کہ میں گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پاؤں۔ سمجھیں آپ اس بات کو؟ میری دلی خواہش، ایک ایماندار کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائے، ہمیشہ کے لیے بچ جائے۔ اور گناہ میکسیمم آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ گناہ آپ کو اس دنیا سے مار سکتا ہے، اور مارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ آسمان پر چلے جائیں گے اور اس کے بعد گناہ مزید نہیں ہوگا۔ یعنی گناہ کی جو میکسیمم سزا ہے وہ بھی آپ کے لیے خوشی بن جائے گی، گناہ کی میکسیمم سزا بھی آپ کے لیے خوشی بن جائے گی۔ ایسا مزاج آپ لوگوں کو رکھنا ہے کہ مجھے اگر اس دنیا میں مرنا بھی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں گناہ کو موقع نہیں دوں گا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے۔ وہ صلیب اٹھانے سے کیا مطلب ہے؟ جان دینے کو تیار رہے، جان دینے کو تیار رہے۔ سو پہلی آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طرح مسیح نے دکھ اٹھایا تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ جب آپ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو آپ مزید گناہ نہیں کرتے۔ سو دوسری آیت میں لکھا ہے تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ گناہ نے مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ گناہ نے مسیح کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو اپنی جان صلیب پر دینی پڑی۔ دوسرے نمبر پر گناہ نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ پطرس یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو وہ دو باتوں کو آمنے سامنے رکھ رہا ہے، یعنی آدمیوں کی خواہشوں یا جسمانی زندگی ایک طرف اور خدا کی مرضی دوسری طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ گناہ کی وجہ سے ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے رہے. گناہ کی وجہ سے ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے رہے بلکہ خدا کے اگینسٹ چلتے رہے ہیں، باغیانہ رویہ رکھتے رہے ہیں، باغی رہے ہیں. ہم نے اپنی ساری عمر بغاوت میں گزاری ہے. اگر گناہ نے مسیح کو دکھ پہنچایا ہے تو گناہ نے خدا کو بھی دکھ پہنچایا ہے، کیونکہ ہم اس کے خلاف چلتے رہے ہیں، ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے رہے، ہم باغیانہ رویہ رکھتے رہے ہیں. اور گناہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے کہتا ہوں یا ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی زندگی کا خود ہی مالک ہوں، میری زندگی میں کوئی انٹروین نہ کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے، میں اپنے فیصلے خود کروں گا، میں اپنے کام خود کروں گا، میری زندگی کا میں مالک ہوں، میری زندگی میں کیا ہوگا یہ میری مرضی سے ہوگا. کیونکہ جب آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں پھر تو آپ کو سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اس کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نور کے پاس آنا نہیں چاہتے، آپ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی کو دینا نہیں چاہتے، آپ اپنی زندگی کے بادشاہ خود بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کی کو لیڈ خود کرنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ گناہ نے مسیح کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرے نمبر پر کہ گناہ نے خدا کے ساتھ کیا کیا. تیسرے نمبر پر دیکھیں، تیسری آیت سے لکھا ہے، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میخاری، ناچ رنگ، نشہ بازی، مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. گناہ نے انسان کو خدا سے دور کر دیا اور ان تمام کاموں میں لگا دیا جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ایک ایماندار بھی کیا کرتا ہے؟ ساری عمر گناہ سے لڑتا ہے. ایک ایماندار ساری عمر گناہ سے لڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گناہ سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہماری ساری عمر گناہ سے فائٹ کرنے میں گزرتی، ساری عمر گناہ سے لڑنے میں گزرتی. ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر دن، ہر سال، جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے ہم گناہ سے لڑتے رہتے ہیں. اور گناہ سے لڑنے میں فراغت ہمیں کب ملتی ہے؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور جب تک اس دنیا سے جاتے نہیں تب تک ہم گناہ سے لڑتے رہتے. We keep on fighting sin. So ایک ایماندار کی زندگی کو بھی گناہ نے مشکل میں ڈالا اور غیر ایماندار کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈالا کہ اس کو خدا سے بہت زیادہ دور کر دیا، اس کو خدا سے بہت زیادہ دور کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ جتنا وقت ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، سارے ہم بھی انہی باتوں میں زندگی گزارتے تھے، یعنی شہوت پرستی میں، بری خواہشوں میں، مے خواری میں، ناچ رنگ میں، نشے بازی میں، مکروہ بت پرستی میں. جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت. اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لعن طعن کرتے ہیں. انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے. یعنی وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے نہ صرف خود ان کاموں کا شکار ہیں، بلکہ اب چونکہ ہم ان میں سے نکل آئے ہیں، ہم ان سے ڈفرنٹ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں فرق ہو گئے، تم کیوں بدل گئے، تم نے اپنا رویہ کیوں بدل لیا، تم ہمارے جیسے کیوں نہیں رہے، تم ہمارے جیسے کیوں نہیں رہے. اس مختصر پیغام میں میں نے آپ کو جو چند باتیں بتائی ہیں میں ان کو دہراتا ہوں. ہر ایماندار کی خواہش ہے کہ وہ گناہ کو ایوائڈ کرے، اور یہ ہونی بھی چاہیے. ہم گناہ سے پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. پولس سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں. کیونکہ جیسے جیسے آپ میچیور ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ مسیح میں بڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی گنہگار ہے. کیونکہ جو لوگ تو مسیح کے پاس آئے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا جب تک ان پر ان کا گناہ ظاہر نہ کیا جائے. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ کسی پر اس کا گناہ ظاہر ہو. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ وہ نور کے پاس آنا نہیں چاہتے
تاکہ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی بھی نور کے پاس آئے، نور کے پاس آئے گا تو اس کے کام ظاہر ہوں گے کہ وہ گنہگار ہے، اس کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اس کو شافی کی ضرورت ہے۔ اور یہ گناہ جو ہے یہ ایسی گھنونی چیز ہے کہ یسوع کو اس گناہ کی وجہ سے مرنا پڑا۔ خدا کی آج تک توہین کی جاتی ہے، اس کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، اس کی مرضی پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ اس گناہ کی وجہ سے۔ ایماندار ساری عمر لڑتا ہے، ساری عمر فائٹ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں انسان آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ یہ اتنی بری چیز، ہمیں اس سے نفرت کرنی ہے، ہمیں اس سے دور بھاگنا ہے، ہمیں اسے ایوائڈ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا کسی قیمت پر بھی، اور نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنا ہے، نہ کسی کو اس میں گرنے دینا ہے، اور نہ کسی کو گرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہ گناہ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ بول سکتے ہیں، بولیں۔ جہاں پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں۔ کسی کو آگ میں سے نکال سکتے ہیں تو نکالیں۔ اپنے آپ کو بھی کیا رکھیں؟ محفوظ رکھیں۔ جس گناہ کی وجہ سے میرے یسوع کو صلیب پر جان دینی پڑی، میں اس سے نفرت کیوں نہ کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے میرے یسوع کو صلیب پر اپنی جان دینی پڑی، میں اس سے نفرت نہ کروں، میں اس کو انجوائے کروں؟ میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے گناہ کے مزے لے سکتا ہوں؟ ایک ایماندار کبھی بھی گناہ میں خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایماندار کی نشانی ہے۔ یوحنا کے خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کبھی بھی گناہ میں گرا ہوا نہیں رہ سکتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کرے گا، لمبا اس میں گرا ہوا نہیں رہے گا۔ اگر اس سے غلطی ہوگی، وہ خداوند کے حضور میں جائے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ آمین۔ وہ چیز جس نے میرے شافی کو دکھ دیا، میرے باپ کو دکھ دیا، میرے ساتھی ایمانداروں کو دکھ دے رہا ہے، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اسے انجوائے کر سکتا ہوں؟ اور یقین کریں کہ ہم میں سے بہت سارے گنہگار بھی، بہت سارے ایماندار بھی ہیں جو کہ گناہ کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ میں صرف گانوں کی حد تک بات نہیں کر رہا، گانوں فلموں کی حد تک، بہت ساری اور بھی باتیں۔ آپ ایک لمبی لسٹ ہے، پطرس نے بھی یہاں پر ایک لسٹ بیان کی ہے، اس کے علاوہ پولس نے کئی لسٹیں بیان کی ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سا گناہ ہے، اور نہ تو آپ اس سے توبہ کرتے ہیں بلکہ الٹا اسے انجوائے کرتے ہیں۔ چغلی ہو سکتا ہے، ٹھٹھے بازی ہو سکتا ہے۔ اکثر ہم جھگتے لگا کے بڑا انجوائے کرتے ہیں، تو یار مذاق ہی کر رہے ہیں کہ یہ یار انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ٹھٹھا بازی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تضحیق کرنا، مطلب ہم ٹھٹھا بازی بیسیکلی ہم جھگتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی تضحیق کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یعنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ گناہ کو انجوائے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ یو نیڈ ٹو ہیٹ سن، یو نیڈ ٹو ہیٹ ایول۔ وہ ٹھٹھا بازی ہو، وہ چغلی ہو، وہ گالی گلوچ ہو، وہ بدلہ لینا ہو، وہ گانے ناچ فلمیں ہوں، وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، یو نیڈ ٹو ہیٹ اٹ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ابلیس، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سٹینڈرڈ ہی چینج کری جا رہا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھے ہی نا۔ تو ایک میں چھوٹی سی مثال اس کی دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ، ایون کہ پادری صاحبان کیا کرتے ہیں، وہ کلام میں سے باتیں شیئر نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کی والز پہ، ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے وہ اور بہت سارے لوگوں کی کہاوتیں شیئر کرتے ہیں، دنیاوی لوگوں کی۔ بس دنیاوی لوگوں سے آپ کو اچھی بات کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ یا تو وہ اچھی بات اگر کلام میں موجود نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے جی ہاں او فلاں بندے نے بڑی چنگی گال کی تھی، فلاں نے بڑی چنگی گال کی تھی، فلاں نے بڑی چنگی گال کی تھی۔
اب ہوتا کیا ہے کہ انہی لوگوں کے ڈائلاگ سے، انہی لوگوں کے باتوں کو بیان کرنے سے، اور جو موریلٹی ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ موریلٹی سکھا رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، تو جب آپ بائبل چھوڑ کر باقی لوگوں سے اخلاقیات سیکھنے کی کوشش کریں گے، اچھا برا سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ابلیس کے پاس تو موقع آئے گا نا کہ وہ ایک دو باتیں ایسے کرے گا جو لگے گا کہ آپ کو ٹھیک ہے، اور بعد میں بیچ میں اپنی بھی باتیں کیا کرے گا، ڈالنا شروع کر دے گا۔ سو ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ سے بچے رہیں، کیونکہ ان آیات کے مطابق گناہ سے ہم تب ہی فراغت پائیں گے 100% جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ سو جب تک اس دنیا میں ہیں، گناہ سے نفرت کریں، اپنے آپ کو حساس رکھیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کچھ غلط کیا، اگنور نہ کریں، اپنی حساسیت قائم رکھیں کہ یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، شارٹس ہی ویکھ رہے ہیں، ریلاں ہی ویکھ رہے ہیں، وہ کی ہے یار، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، بس اتوں کردیں اگے کام ودنا ہے، تو پھر اتنا ود جانا کہ تہاڈے کنٹرول 'چ بھی نہیں رہنا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ گناہ کو کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ گناہ کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی بھی قسم کے گناہ کو انجوائے کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے، چھوٹا یا بڑا، تو آپ کو چاہیے کہ ابھی خدا ان کے حضور میں جھک کر معافی مانگیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ کر نہیں سکتے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایماندار کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً خدا کے حضور میں جھکتا اور اس کے لیے معافی مانگتا ہے۔